کہ وہ اہل ایمان کی کون سی چند صفات ہے جس کو اپنے اندر پیدا کر لینے سے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے ہم حقیقت میں مومن کی لسٹ میں شمار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے سماج میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، وعظ کیا جا رہا ہے، نصیحتیں ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، بڑے بڑے اجلاس عام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہمارے اوپر کتنے مرتب ہوتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں ان آیت کریمہ کے اندر آپ کو ملیں گی جو میں نے سورہ کاف کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4، 2، 3، 4 میں اہل ایمان کی چند صفات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی صفت تو یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے بدن کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے، یہ صفت پیدا ہو جائے، جس بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے میرے بندو، یہاں تمہیں چلنا ہے تو تمہیں چلنا پڑے گا، یہاں تمہیں رکنا ہے تو تمہیں رکنا پڑے گا۔ اے میرے بندے، شراب کے قریب نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے تو نہیں کھیلنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے۔ مومن کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے، وہیں اپنے آپ کو آتم سمرپن کر دینا چاہیے، وہیں اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ ایک مومن کی شان تو یہ ہونا چاہیے، وہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے، وہیں اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ بہت زیادہ قحط سالی کا دور پڑ گیا، قحط سالی پڑ گیا، دور دور تک اناج پیدا نہیں ہو رہا ہے، لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں۔ ایک عورت مجبوری کی ماری ہوئی، بھوک کی ماری ہوئی، اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے میرے چچیرے بھائی، 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اے میرے چچیرے بھائی، تیرا بہنوئی چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، تیرا بہنوئی بیمار ہے، تیرا بہنوئی بیمار ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، بچے بھوکے ہیں، اے میرے بھائی 3 دن ہو گئے آج تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اے میرے چچیرے بھائی، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دینار سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو درہم عطا کیا ہے۔ اے میرے بھائی، مجھے چند ٹکے دے دیجئے، مجھے چند درہم دے دیجئے تاکہ میں ان درہم سے اناج کو خرید کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکوں اور اپنے پیٹ کو بھر سکوں، اپنے بچوں کے پیٹ کو بھر سکوں۔ وہ نوجوان ایک شرط رکھتا ہے، کہتا ہے اے میری بہن، تو میری چچیری بہن ہے، اپنی سگی بہن نہیں ہے، لہٰذا ایک شرط تمہیں ماننا پڑے گا، اگر یہ شرط تم مان جاتی ہے تو ہم تمہیں 120 دینار دے دیں گے۔ کتنے؟ 120 دینار۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے اوپر مجبوریاں آتی ہیں تو شرطیں بھی مانتا ہے۔
اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر ایسے حالات آنے سے بچائے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے میری بہن، میں نے تجھے بہت لائک کیا ہے، میں نے تجھے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور کئی سال میں نے اپنے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ میں تیرے سامنے محبت اور پیار کا اظہار کروں، لیکن اپنے چچا کی زندگی میں نہیں کر سکا، میری ہمت نہیں ہوئی۔ پھر میرے چچا کا انتقال ہو گیا، پھر تیری شادی میرے چچا نے انتقال سے پہلے کسی دوسرے لڑکے سے کر دی، میں ایسے ہی تڑپتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے اے میرے چچیرے بھائی، اگر تو یہی کرنا چاہتا تھا تو اسلامی جو طریقہ ہے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجتا، پھر میں اپنے والدین سے بات کرتی، پھر یہ جائز تھا، یہ اسلامی طریقہ تھا، لیکن میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ اے میرے بھائی، میری مجبوری نے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے، اے میرے بھائی مجھے مجبور نہ کرو، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے دینار دے دو، میں اناج خرید کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے والی ہوں۔ وہ نوجوان نے شرط رکھ دی کہ میں تجھے 120 دینار دے رہا ہوں، اس دینار کو لے جاؤ اور اناج خرید کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس سونا پڑے گا، آج کی رات میرے ساتھ تمہیں گزارنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے مثبت انداز میں جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ہم آ جائیں گے۔ رات کا ٹائم ہوا، وہ عورت چلی آئی۔ وہ عورت آنے کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور وہ نوجوان طرح طرح کے دل میں خیالات پالے ہوئے ہیں کہ آج ہم جو کئی برسوں سے یہ جو ہم نے تمنا کیا ہے، آج میرے دل کی تمنا پوری ہوگی، آج میری حسرت پوری ہو جائے گی، آج تو مزہ آ جائے گا، آج تو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ نوجوان طرح طرح کے خیالات لے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج ہم برسوں کی محبت جو ہے اس کے اوپر اتاریں گے۔ وہ عورت چلی آئی، وہ لڑکی اپنے چچیرے بھائی کے پاس چلی آئی، اور جیسے ہی آئی ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ اللہ مجھے کس مجبوری نے ان کے دربار میں لے آئی۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے عورت، اے لڑکی، تو کیوں رو رہی ہے؟ ابھی تو میں نے تیرے ساتھ زنا کیا بھی نہیں ہے، ابھی میں نے تیرے ساتھ غلط کام کیا بھی نہیں ہے، تم کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے حلال ہوں، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ وہ نوجوان اپنے چچیری بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے، بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ وہ عورت ہاتھ کو جھٹک دیتی ہے، چھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان اتق اللہ، اے نوجوان اللہ سے ڈر، اے نوجوان جہنم کی آگ کو اپنے دماغ میں پیدا کر، جہنم کی تپش کو یاد کر، قبر کے خوفناک منظر کو یاد کر، جہنم کی سزا کیا ہوگی، جہنم تم کیسے برداشت کر پاؤ گے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اتق اللہ، اے نوجوان اللہ سے ڈر جا۔ اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان کے دل میں اثر کر جاتا ہے، وہ نوجوان ڈر جاتا ہے، اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس نوجوان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہی قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے لوگوں مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتی ہے، ان کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کا دل خوف ہو جاتا ہے، ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ جن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے، جن کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے جن کے سامنے اللہ کا ذکر آئے اور ان کے دل کانپ اٹھے۔ میرے بھائی، یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔